بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی کی بارگاہ رسالت میں حاضری۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے کام سے واپس آ کر حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کون؟ تو سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہیں جن سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی نے حاضر خدمت اقدس ہو کر سلام عرض کیا اور سامنے بیٹھ گئے اور زمین کوریدنے لگے، گویا کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن حیا کا پردہ حائل ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے یہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ یعنی با اخلاق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو، میں جس میں چین حاصل کروں۔ لہذا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شان مصطفیٰ و عظمت مرتضیٰ۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ذکر کردہ روایت سے شان مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، شفقت و احسان مصطفیٰ اور عظمت علی المرتضیٰ کے معطر و معمبر مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو در و دیوار کے پیچھے کا بھی علم تھا کہ وہاں کون ہے۔ امیر المومنین مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حاضر ہو کر اپنے کریم محسن و مربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور شفقتوں کا تذکرہ کیا۔ نبوی تربیت سے ہمیں یہ مدنی پھول چننے کو ملا کہ صلہ رحمی، حسن سلوک اور اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور احسان لینے والا اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھے اور اس کا وفادار و شکر گزار رہے۔ مزید برآں محبوب رحمت للعالمین امیر المومنین مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان عظمت نشان کی۔ محبوب خدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا محبوب قرار دیا۔ اسلام و صحابیت کا شرف ہی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ اگر بارگاہ کی رسالت میں مقبولیت و محبوبیت کا مزدِ جاں فضا مل جائے تو اس مقدر کے سکندر کے کیا کہنے۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شہنشاہ خیبر شکن، پروت دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اللہ عز و جل کے شیر اور بہادروں میں سب سے بڑے بہادر ہیں۔ دودھ اور شربت سے مہمان نوازی کرنے والے حیدر کرار پر لاکھوں سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص پاک سادات کی بنیاد ہیں، واصل باللہ یعنی اللہ عز و جل کا قرب ہونے کا سبب ہے، اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں۔ آپ پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے والے، بہادری میں شیر کے مثل، خیبر کا دروازہ توڑنے والے، اور اللہ عز و جل کے ید قدرت کا پروت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام کا نزول ہو۔
آسمان پر نکاح اور فرشتوں کی بارات۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر مسکرائے اور استفسار یعنی دریافت فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں، میرے پاس میری زرہ، تلوار اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ نہیں۔ تو دافع رنج و ملال صاحب جود و نواز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور میں تم سے خوش ہوں، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تمہارے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ملن اور پاکیزہ نسل کی بشارت ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ عز و جل نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حبیب بھائی اور دوست منتخب فرما کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرما دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ و پیراستہ ہونے، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر منبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی منبر ہے جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے اس منبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ عز و جل کے شایان شان اس کی حمد و ثنا کی تو آسمان فرحت و سرور سے جھوم اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مزید یہ بھی بتایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اللہ عز و جل نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور وہ قیامت تک یہ زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے رہیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں یہ پیغام پہنچا دوں کہ زمین پر حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیجئے، اور حضرت فاطمہ کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت بھی عطا کر دیجئے جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل یعنی عادت و فضائل کے حامل، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہاں میں بھلائی والے ہوں گے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آسمان پر نکاح کی تقریب اور بیت المعمور میں فرشتوں کی بارات فاطمہ بطول اور محبوب رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی خاصہ یعنی خاص وصف ہے۔ پھر مکی مدنی سلطان رحمت للعالمین سرور دو جہان نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا، تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت سے جلدی سے نکلا اور میں خوشی کی شدت کی وجہ سے خود رفتہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو
حکم فرمایا کہ وہ مہاجرین و انصار کو بلائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ نکاح پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔